نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اقبال اپنے نوجوانوں سے نا امید نہیں ہے، وہ بہت پر امید ہے کہ یہ جو مٹی ہے بہت زرخیز ہے، یہاں لالو جوہر موجود ہے۔ بقول شاعر، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یہ میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہے، میری مٹی کو سونا بناتے رہے، گیت گاتے رہے میرے شعلہ پر، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن۔ تو وہ جو لالے یمن ہے وہ کدھر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر ڈوگر۔ آج 14 اگست 2020 ہے، تو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آزادی جو ہے اسے منانے کا مقصد کیا ہے۔ تو یوم آزادی جو ہے وہ منایا جاتا ہے صرف جو ہے تفریح کے لیے نہیں منایا جاتا، اسے منانے کے پیچھے ایک بہت لمبا، بہت گہرا اور بہت اچھا مقصد ہے۔ وہ جو مقصد ہے وہ ہے کہ آپ کو یاد دلایا جائے وہ کون سا عہد تھا جو ہم نے باندھا تھا آزادی حاصل کرتے وقت، وہ کون سے مقاصد تھے جو ہم نے آزادی حاصل کر کے تو پورے کرنے تھے، وہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے ایک اپنا الگ وطن حاصل کیا تھا، وہ کیا مشکلات تھیں کہ جنہوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہمیں اپنا ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے، وہ کیا اسباب تھے کہ ہم نے اپنی آزادی حاصل کر کے ایک آزاد خود مختار ریاست بنانی تھی۔ تو آج ہم ان سب باتوں پہ بات کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آزادی کا جو دن ہے یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم ان سب عظیم لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے اسباب، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دیا۔ اس وطن کو آزادی راتوں رات نہیں ملی، اس کے پیچھے کئی نسلوں کی کوششیں، کئی نسلوں کی محنتیں، کئی نسلوں کی قربانیاں ہیں، کئی نسلوں نے اپنے دنوں رات برباد کر دیے اس ایک عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ان سب لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کوششوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے یہ جو پاکستان ہے یہ کس لیے حاصل کیا۔ ہم نے یہ حاصل کیا تھا کہ ہم آزاد ریاست میں آزادی سے اسلام کے سنہرے اصولوں پر چلیں گے۔ کوئی بھی اس ملک کا جو شہری ہے وہ کسی دوسرے شہری کے حقوق غصب نہیں کرے گا، کسی دوسرے شہری کے حقوق کو ختم نہیں کرے گا، کسی دوسرے شہری کو ملکیت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی دوسری شہری کے مذہبی عقیدے کو نہیں چھیڑے گا، اس کی دل آزاری نہیں کرے گا۔ ہم سب اس ملک میں بحیثیت انسان ایک جیسے جو حقوق ہیں وہ رکھتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس ملک کے قوانین پر پورا اتریں اور اس ملک کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے اپنا جو ہے وہ کام کریں۔ تو ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اسلام کے سنہرے اصولوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، ہمیں اسلام کے مطابق یہ کام کرنا چاہیے، ہم دوسرے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں لیکن ہم اس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ جو ایک تضاد ہے قول و فعل میں، یہ ہماری بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ اس میں ہمیں خود سے جو ہے خود اپنے آپ سے بدلنے کی شروعات کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بدلنا شروع کریں لیکن ہم خود بدلیں نہ۔ ہم کہیں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن ہم خود جھوٹ بولیں، ہم کہیں کہ چوری نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم چوری کریں، ہم کہیں کہ خیانت نہیں کرنی چاہیے ہم خود خیانت کریں۔ تو سب سے پہلا جو ہم نے سٹیپ لینا ہے، قدم اٹھانا ہے، وہ خود اپنی ذات کو بہتری کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور اپنی ذات کو جب ہم بہتر کریں گے تو پھر ہم اپنے اس عہد کی جو ہے جو ہم نے باندھا تھا آزاد وطن کو قائم کرتے وقت، ہم اس کی تکمیل کی طرف گامزن ہو جائیں گے جب ہم خود کو بدلنا شروع کریں کہ ہم نے آزاد ریاست اس لیے قائم کی تھی کہ ہم اسلام کو آگے لے کے آئیں، ہم جو پسا ہوا دبا ہوا طبقہ ہے اس کو اوپر لے کے آئیں، جو غریب پس رہا ہے اس کو اوپر لے کے آئیں، جو اس کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں میجورٹی سے، جو تو اس کو جو ہے ہم اقلیت کو بھی برابری کے حقوق، برابر کے شہری ہونے کے جو حقوق ہیں وہ میسر کر سکیں۔ جو غیر مسلم ہوں گے یا مسلم ہوں گے ان میں کوئی بھی مذہبی کی بنیاد پہ جو ہے تفریق نہیں کی جائے گی، ہم اس سنہرے اصول کو جو ہے لاگو کریں۔ تو اس کو لاگو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو قدم ہے وہ خود کو بدلنا پڑے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، سیلف امپروومنٹ جو ہے۔ جیسے جیسے ہمیں سیلف امپروومنٹ آتی جائے گی لوگ خود بخود متاثر ہونا شروع، لوگ ہماری باتوں سے زیادہ جو ہے ہمارے کردار سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے جو افعال ہوتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے قول و فعل میں اگلا دیکھنے والا تضاد دیکھے گا تو وہ اس چیز پہ کبھی بھی عمل نہیں کرے گا جو ہم اسے کہیں گے، بلکہ وہ اس کے اپوزٹ ہی کرے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس بندے کا تو خود جو ہے قول و فعل میں تضاد ہے۔ جب یہ خود اپنی کہی ہوئی بات پہ پورا نہیں اتر سکتا تو پھر ہم کیسے؟ تو وہ بندہ کبھی بھی ہماری کہی ہوئی بات کو نہیں مانے گا۔
تو ہمیں خود کو بدلنا ہے اور اس عظیم مقصد کو جو ہم نے اس ریاست کو آزاد کروانے کے لیے باندھا تھا، قائم کیا تھا، وہ مقصد کے حصول کے لیے اور آزادی کو جو منانے کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے منانا ہے۔ ہم نے آزادی کا جو دن ہے اس طرح سے نہیں منانا کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے ہمسائے ہیں، وہ لوگ ہم سے تنگ آ جائیں یا ان لوگوں کو کفت ہونے لگ جائے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پائندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔